قربانی بھی ہر بندے پر نہیں ہے، صاحب استطاعت پر ہے۔ اور صاحب استطاعت کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا کرو، سوال کیا کرو اپنے علماء کرام سے کہ آیا قربانی فرض کب ہوتی ہے اور کس موقع پر ہوتی ہے اور کتنے مال پر ہوتی ہے اور کتنے اسباب پر ہوتی ہے۔ یہ سب معلومات ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اور اس میں کچھ غلطیاں اور بھی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ کہ پورے گھر والے مل کر ایک قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب کی طرف سے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھنا اور پھر اپنے گھر میں جا کر اس پر غور کرنا۔ قربانی ہر اس شخص پر ہے جس کے پاس مال موجود ہے، یعنی صاحب استعداد اور صاحب صلاحیت ہے۔ 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر سامان تجارت اس کے پاس ہے، یا 7 ساڑھے 7 تولہ سونا اس کے پاس ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، جب آپ 7.5 تولہ یا 7 تولہ سونا کہتے ہیں تو یہ اس صورت میں جب صرف سونا ہی سونا ہو، ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے، مثلا اس کے پاس 5 تولے سونا ہے، 2 تولے سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، یہ 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ اس کے کچھ اور مال بھی ہے، یعنی مال تجارت ہے، یعنی ذاتی پیسہ موجود ہے یا ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہے۔ اب یہ جو سونا ہے یہ چاندی کی قیمت میں آ جائے گا۔ اب اگر یہ 52 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہے تو آپ پر زکوٰۃ بھی ہے اور آپ پر قربانی بھی ہے۔ اس کی مثال کو مزید سمجھنا ہو تو ہمارے گھروں میں خواتین ہیں اور خواتین کے پاس اکثریت کے پاس سونا رہتا ہے، 1 تولہ 2 تولہ۔ اس میں 2-3 شبہات ایسے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سونا کون سا استعمال کرتی ہیں، گھر پہ پڑا ہوا ہے، سونا استعمال کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ نمبر 2 کہ جی وہ 7 تولے کو نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، اگر 7 تولے کو پہنچتا صرف جو ہے وہ سونے پر زکوٰۃ اور قربانی ہوتی، لیکن اب سونا جب 7 تولے کو نہیں پہنچا تو اس کے ساتھ جو مال ہے، مثلا کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم ہے، یہ مل کر اب اس پر قربانی ہو گئی۔ اس کی مثال سمجھے، 1.5 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، اور آج کل سونے کی تولے کی قیمت کتنی ہے، 4 لاکھ ہے یا 4.25 لاکھ ہے یا 5 لاکھ کے قریب ہے، یہ 1 تولے کی قیمت ہے۔ اور اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ 100 روپیہ بھی ہے اور 100 روپیہ اس کا ذاتی ہے، اور یہ 3 دن جو گزرے قربانی کے، ان 3 دنوں میں اس کے پاس یہ سونا بھی رہا اور 100 روپیہ بھی رہا، تو یہ چاندی کی قیمت میں آ گیا اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مرد کے پاس سامان تجارت ہے اور ضرورت سے زائد زندگی کا سامان ہے اور خرید و فروخت کے لیے پلاٹس ہیں یا مکان ہے، ان سب کا حساب لگایا جائے گا اگر خرید و فروخت کے لیے، تو اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ میں نے جو مسئلہ بتایا اس کو اپنے اوپر ذرا تھوڑا سا فٹ کیجئے، اور فٹ کرنے کے بعد اپنا حساب و کتاب کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثریت ایسی ہے جس پر قربانی لازم ہے مگر وہ نہیں کر رہا۔